بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر چیز کی۔ فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک یہ حق ہے، بے شک یہ سچ ہے اس کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ آخر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے اس طرح کی مثال بیان کرنے کا۔ اس وقت کے جو منافقین تھے ان کا یہی اعتراض ہوتا تھا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بات سمجھانے کے لیے اسی طرح کی چھوٹی چیز کی مثال دیتا تھا تو منافقین کا یہی اعتراض ہوتا تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکھی یا مکڑی یا مچھر کی آخری مثال کیوں دیتا ہے، کہ اللہ کی شان جو ہے، جو تمہارا رب ہے اس کی شان تو بہت بلند ہے، لیکن آخر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں دیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں ان کے شرک اور کفر کو سمجھانے کے لیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں کہتا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے جس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی ہی کا گھر ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی مثالیں دے کر جو ہے وہ سمجھایا ہے، لیکن یہاں نا ایک اصول جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آخر مثال جو ہے وہ کس اصول کے تحت دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں۔ اگر کسی چیز کی عظمت کا بیان کرنا ہو تو ہمیشہ عظیم چیز سے مثال دی جائے گی، اور اگر کسی چیز کی حقارت کا بیان کرنا ہو تو ہمیشہ حقیر چیز سے جو ہے وہ مثال دی جائے گی۔ اسی طرح ان کا جو کفر ہے یا ان کا جو شرک ہے یا ان کی جو بت پرستی ہے وہ انتہائی حقیر چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو، ان کے شرک اور کفر کو اور ان کی جو منافقت ہے ان کو، یا ان کے رویے جو ہے ان کو حقیر شے کے ساتھ جو ہے ان کی مثال دیتا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کمپیریزن پیش کرتا ہے ہمارے سامنے اسی آیت کے اندر، ایمان والوں کا یعنی کہ اللہ کے ماننے والوں کا، اور کافروں کا، اللہ کے انکار کرنے والوں کا، کہ جو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ فوراً اس چیز پر ایمان لے آتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں کہ یہ جو مثال ہے وہ یقیناً یہ مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اور اصلاح کے لیے دی ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ بالکل بھی اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ الٹا اس کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے یا بات کو سمجھنے کی بجائے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا یا اللہ تعالیٰ کی باتوں کا جو ہے وہ مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ مزید اس آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ جو لوگ ہٹ درم ہوں اور جن پر جہالت جو ہے وہ غالب ہو، اور جو لوگ اپنی ضد اور انا کے خول میں جنہوں نے اپنے آپ کو قید کیا ہو، وہ کبھی بھی ان مثالوں کے ذریعے سمجھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کبھی ان پر غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن کے اندر ضد اور ہٹ درمی موجود نہیں ہے، جو کھلے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، تدبر و تفکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی مثالوں کو جب سنتے ہیں تو ان پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آخر مثال دی کیوں ہے، یا ہمیں جو ہے اس آیت کے اندر یا اس مثال کے اندر کون سا سبق جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرکار ہدایت کے مستحق ہوتے ہیں اور ہدایت کی راہ کو پا لیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ بیسیکلی فسق کہتے کسے ہیں؟ فسق جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو ترک کر دینا، یعنی کہ جو فرض ہے ان کو چھوڑ دینا، اور جو حرام ہے اس کو اختیار کر لینا، اس کا ارتکاب کرتے رہنا، کہ گناہ جسے ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ یہاں تین کیٹیگریز جو ہے وہ فسق کی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، جو شخص کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرے اور اس کو برا جانتا ہو،
نمبر 2، جو شخص گناہ کبیرہ کا عادی ہو اور اس کے اندر کوئی خوف نہ ہو۔ نمبر 3، جو شخص گناہ کبیرہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرے۔ اور اس آیت میں جن فاسقوں کا ذکر کیا گیا ہے تو یہاں اس فاسق سے مراد وہ منافقین ہیں جو فسق کے تیسرے درجے میں پہنچ چکے تھے، اور ان کا فسق جو تھا وہ ان کو گمراہی تک لے گیا تھا، کیونکہ یہ جو تھے یہ لوگ مسلسل حق کا انکار کر رہے تھے اور باطل پر اصرار کر رہے تھے کہ یہ کسی بھی صورت حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور گمراہی جو تھی ان کے دل اور دماغ میں راسخ جو تھی وہ ہو چکی تھی۔